صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں، آج دنیا کے اندر انسانوں کی بھیڑ جمع ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جنگلات کی زمینیں بھی تنگ ہو جائیں گی، یعنی اتنی تعداد انسانوں کی بڑھ گئی۔ یہ آپ اندازہ کرتے ہیں، گاؤں میں، دیہات میں، بازاروں میں کہیں چلے جائیں، انسان ہی انسان نظر آتا ہے، لیکن انسانیت ہو گئی۔ بھیڑ تو جمع ہے، بہت زیادہ بھیڑ جمع ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان نظر نہیں آتے، انسانوں کی شکل میں آدمی تو ہیں لیکن انسانیت ان میں نظر نہیں آتی۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دن میں چراغ لے کے گھوم رہا تھا۔ اب کسی نے عرض کیا کہ چراغ کی کیا ضرورت ہے کہ میں انسانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں؟ کہنے لگے یہ انسان ہی تو ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں، گھروں میں، مکانوں میں، سب جگہ انسان ہیں۔ کہنے لگے یہ انسان کی شکل تو ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ انسان حیوانوں کی بمشابہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو پھر انسان ہے، ورنہ جیسے کتے، بلی اور دیگر جانور ہیں، اس طرح حیوان انسان کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں۔ جیسے وہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح انسان بھی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کے دو درجے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گنہگار ہیں، شرری لوگ ہیں، خالدین فیہا ابدا، کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ جہنم میں رہیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ بہترین ٹھکانے پر ہیں۔ وہ لوگ وہ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں کالے گورے، عجمی عربی کچھ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں شکل و صورت والا انسان نہیں ہے، یہ گاڑی بنگلے والا ہے، یہ زمین جائیداد والا ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، اور یہ فنا اس کا مالک ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں حیثیت اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ بنگلے ہیں، نہ گاڑی ہے، بالکل خالی ہے ان چیزوں سے، اور غلام بھی ہیں، آزاد بھی نہیں ہے۔ کچھ چیز ان کے پاس نہیں ہے، کالے کلوٹے ہیں، ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، دیکھنے والا اگر ان کو دیکھ لے تو وہ ان سے گن کرے، لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اللہ کی نظر میں اتنے اونچے بنے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال، تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تو جنت میں ٹہل رہا ہے؟ فرمایا کہ میں صرف اللہ کو اپنے دل میں رکھتا ہوں، غیر اللہ نکال دیے، شرک، کفر، یہ ساری چیزیں دل سے نکال دی، اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ کفار و مشرکین نے پوری محنت کی، کبھی زمین پہ لٹایا، کبھی گھسیٹا، اور بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں، لیکن احد احد کہتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کو پکارتے رہے۔ تو اللہ کی نظر میں کالا کلوٹا کتنا باعزت بنا کہ جنت میں کتنا بڑا مقام ملا، اور جو حسب والے ہیں، نسب والے ہیں، رئیس آدمی ہیں، مالدار ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو جہل سردار تھا، عتبہ سردار تھا، یہ کفار و مشرکین بڑے بڑے رئیس آدمی تھے، لیکن آج کوئی بھی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کسی نے اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھا ہو، عتبہ شیبہ رکھا ہو؟ کیوں؟ اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت نہیں تھی۔ عزت والا نبی ایک خاندان، بڑے خاندان سے تو تھے، لیکن ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی،
ابو جہل وہ بھی انہیں خاندان میں سے تھا، لیکن مقام کسے ملا؟ نبی کو ملا، کیونکہ نبی نے دین پھیلایا ہے اور ابو جہل نے دین کو مٹانے کی کوشش کی۔ نبی کا دین ایسے پھیلا کہ آج ساری دنیا کوشش کرتی ہے میں اپنے بچے کا نام محمد احمد رکھوں، اگر نام بھی محمد احمد نے رکھا تو شروع اور آخر میں ضرور ملاتے ہیں۔ کسی کا نام اگر عبدالرحمان ہے تو محمد ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر آدمی عارف نام ہے، محمد عارف، محمد عارف، اس طرح نام رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایسا انسان تھا کہ جس نے انسانیت کو بڑھاوا دیا۔ انسانیت کو بڑھاوا دینے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کی نظر میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے افضل بن گئے۔ آدمی اپنے مقام اور مرتبے کو اللہ کی نظر میں بڑھاتا ہے۔ اللہ ولی المومنین، اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک شاگرد تھا، وہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، جوان، حسین، خوبصورت، تندرست، آنا جانا ہوتا تھا تو راستے میں کسی عورت کی نظر پڑی، اب وہ روزانہ دیکھتی اسے، اب اس کا اس پہ دل آ گیا، اس نے کسی طرح اپنی ناپاک حرکت سے پھنسانا چاہا، لیکن ان کا کام تھا صبح گھر سے نکلے، پڑھنے کے لیے پہنچے اور سیدھے گئے، سیدھے آگے، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس نے اپنی ایک بوڑھی خادمہ کو بھیجا اس کو بلانے کے لیے، اور کوئی بہانہ ملایا۔ وہ بوڑھی عورت آئی، ان کو خیال آیا پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی، کچھ سامان منگانا ہے، کیا پریشانی ہے، وہ گھر کے اندر لے گئی تو اس نے اپنی ناپاک حرکت کو ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ بڑے پریشان کہ اللہ مجھے میری حفاظت کر، میں کیسے بچوں؟ کوئی تدبیر نظر نہیں ہے، بڑا عالیشان مکان ہے، کوئی دیوار کودنے کا بھی اندر وہ نہیں، کیسے نکل کے جائیں؟ دروازے بند کر دیے گئے۔ تو اب انہوں نے، اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، انہوں نے یہ کہا کہ میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں۔ ٹھیک، چلے جاؤ۔ اندر گئے اور استنجا وغیرہ کیا، جو غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ اٹھائی اور اپنے شریر پہ لگا لی۔ جب باہر آئے تو اس وقت عورت نے دیکھا کہ تو بڑا گندا آدمی ہے، بھگا دی۔ وہ نہا دھو کر پھر درس میں بیٹھے، اپنے استاذ کے پاس پہنچے جہاں سبق پڑھ رہے تھے سبھی حضرات۔ تو استاذ نے دیکھا کہ کہیں سے خوشبو آ رہی ہے، تمام بچوں کو چیک کیا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اب دیکھا کہ یہ آدمی بلایا کہ کہاں سے خوشبو لگائی آپ نے؟ کہ حضرت میں نے تو خوشبو کہیں سے نہیں لگائی، خوشبو ہے بھی نہیں میرے پاس۔ تو انہوں نے بات سمجھ گئے کہ یہ خوشبو تو جنتی خوشبو ہے۔ کہنے لگے کہ واقعہ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ ایسی خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، وجہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ اس طرح اللہ نے میری حفاظت کی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی خوشبو ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ سب سے کم ذہین تھے، وہ سب سے کم ذہین تھے اور بچوں کے سبق یاد ہو جاتا تھا، ان کے یاد نہیں تھا، لیکن وہ گنہگار نہیں تھے، گناہوں سے بچتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے۔ اسی رات خواب میں نبی علیہ السلام نظر آئے اور نبی علیہ السلام نے اس سے یوں کہا کہ میرے قریب آ۔ جب قریب آئے تو اپنا لعاب دہن، منہ کا تھوک اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو کچھ محسوس ہوا، خوشبو سی محسوس ہوئی۔ سبق میں پہنچے تو انہوں نے سبق پڑھتے ہوئے اشکال کیے، یعنی اب میں کوئی واقعہ، کوئی بات آپ کو بتاؤں تو آپ کے صرف یہی ذہن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ذہن میں ہوتی تو اشکال ہوتا، یہ واقعہ ایسے نہیں، ایسا تھا، ہم نے تو ایسے پڑھا تھا، یہ بات ایسے نہیں۔ تو ان کے جب ذہن میں کوئی بات نہیں آتی تھی، لیکن جب استاذ نے سبق پڑھایا تو انہوں نے اشکال کر دیا، حضرت یہ بات ایسے میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات کس طرح ہے؟ یعنی علم کے اعتبار سے بڑھی ہوئی بات بتانے لگے۔ انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس طرح نبی علیہ السلام خواب میں آئے تھے اور مجھے بتایا کہ تو نے جو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے تجھے یہ مقام دیا، اپنے وقت کے بڑے عالم اور بزرگ بنے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ کی نظر میں عزت والا کون ہے؟
جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھا کہ اس آدمی نے کوٹھی بنا لی، بنگلے بنا لیے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ آج ہماری نظر میں سمجھدار وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جو لوگوں کے دھوکہ دے کر اور ان کی گردنیں کاٹتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ آج ہماری نظر میں وہ بڑا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی تو نمرود، شداد، بڑے بڑے وقت کے جن کی چابیاں خزانوں کی اونٹوں پر لادی جاتی تھی، خزانے نہیں کہ مال لادا جا رہا، مال نہیں، مال کی چابیاں، اندازہ کرو 70 اونٹوں پہ ان کی چابیاں لادی جاتی تھی۔ ایک چابی میں کتنا وزن ہوگا؟ 100 گرام، 50 گرام، پاؤ بھر لگا دو، اگر بڑی بھی چابی ہوگی 1 پاؤ وزن ہوگا، تو اس 70 اونٹوں پہ لادا جا رہا ہے، تو اس کا خزانہ کتنا ہوگا؟ ایک چابی، ایک اونٹ پر کئی ہزار چابی آ سکتی ہے، تو خزانوں کا کتنا انبار ہوگا؟ بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہے، کہیں تک یہ صحیح بھی نظر آتی ہے کہ جو جگہ جگہ تالابوں میں، نہروں میں یا کچھ سونے کی سی جھلک نظر آتی ہے نا، کچھ لوگ اس طرح کے جو اس طرح خزانہ جمع کرتے ہیں اور اس کو جمع کر کے سونے کی چاندی کی جھلک ہوتی ہے کہ یہ اسی کی شداد کی اور نمرود کی جو یہ خزانے تھے وہ ادھر ادھر بکھر گئے، وہ جمع کیے جائے۔ بہرکیف یہ ایک روایت ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فرعون وقت کا بادشاہ ہے، اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ جب مرا ہے تو غرق کر دیا گیا، پانی نے اسے کھا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ڈر کے بھاگا تو کس سے بھاگا؟ جو اس کے وقت کا غلام تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام، اور قتل کرا دیے گئے۔ لیکن جب ایک وقت آیا اللہ کی نظر میں وہ نبی بنے ہیں اور دنیا ان پر ایمان لانے لگی، اور جو بادشاہ تھا اب وہ ڈر کے بھاگا ہے، اب وہ ڈر کے بھاگا ہے۔ ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایسا مقام دیا کہ اب اس کو کسی پانی نے بھی برداشت نہیں کیا، زمین نے برداشت نہیں کیا، سب چیزوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نافرمان ہے، زمین نے بھی منع کر دیا، میں اسے اپنے اندر نہیں سما سکتی۔ یہ بہت بڑا فرمان ہے، اپنے آپ کو رب کہہ دیا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ زمین نے کہا ایسے آدمی کی میرے پاس کوئی جگہ ہے، پانی نے بھی پھینک دیا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ساری چیزوں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ کیڑوں نے بھی نہیں کھایا۔ آج اس کی لاش مصر کے اندر نہیں ہے۔ عبرت کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ نے اس کو ختم نہیں کیا، صرف عبرت کے لیے کہ اسے دیکھو کئی ہزار سال پہلے اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آج بھی اس کو دیکھ لو، اگر کوئی انسان رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ایک ادنا سا غلام اللہ کا امت، اللہ کا نیک بندہ بن جائے، نبی کا امتی بن جائے، اس کی حیثیت بڑی ہے۔ آپ غور کیجئے، کوئی اللہ کے احکام کو مان کے چلے، کوئی چھوٹا سا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اور وہ اللہ کے احکام کو مان کے چلتا ہے، تو دنیا اسے سلام کرتی ہے۔ وہ سلام اس لیے نہیں کرتی کہ یہ مالدار ہے، یہ رئیس ہے، یہ فلاں وقت کا حاکم ہے، اس لیے نہیں کر رہی، کسی دباؤ میں اس میں نہیں کر رہی، عزت کے اعتبار سے کری ہے۔ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ اللہ کے احکام کو مانتا۔ کوئی بڑا وقت کا حاکم ہے، اسے سلام کیا تو اس کو سلام نہیں کیا، اس کی دولت کو سلام کر رہا، اس کے ڈر سے سلام کر رہا۔ آج اس کی حکومت گر گئی، آج اس کے پاس سے مال ختم ہو گیا، آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا۔ ایک عالم ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو سلام کرتے، تو عزت دیتے کہ، اور عزت کیوں دی ہے کہ میں اس کو سلام کروں گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، ہو سکتا ہے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسانیت کا درس نبی نے دیا ہے، انسانیت سکھائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ انسان بہت کم ملتے ہیں۔ ایک بزرگ نے دیکھا، وہ کہنے لگے بھائی انسان کہاں ہے، انسان کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا یہ انسان ہی تو ہے۔ کہنے لگے مجھے کوئی انسان نظر نہیں۔ جب انہوں نے حقیقی نگاہ سے دیکھا تو یوں کہنے لگے مجھے تو سبھی لوگ کتے بلی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔
جو کام کتے بلیوں کے تھے وہ ہم نے شروع کر دیے. روزی اللہ انہیں بھی دے رہا, ہمیں بھی دے رہا. ہماری خوبی کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہترین انسان اللہ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا, تو ہماری خوبی کہاں چلی گئی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری خوبی یہ تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے احکام کو مانتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہمیں لگنا ہے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. آدمی ابھی نکلا, بات کر رہے ہیں, ابھی تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, ابھی دم نکل گیا. ابھی تو لوگ اسے انجینئر پروفیسر کہہ رہے تھے, آپ کہنے لگے بھائی یہ مردہ ہے, اس لیے دفن. ایک دم بدل گیا انسان. ابھی وہ آفیسر تھا, جج تھا, لیکن ابھی دم نکلتے ہی مردہ ہو گیا, لقب بھی ختم ہو گیا. تو اس لیے ہمیں سمجھنا ہے, کوشش کرنی ہے. اللہ